معزز سامعین اکرام، ہم آپ کو اپنے آن لائن قرآن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم سورہ یوسف کو حرف با حرف تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم سورہ یوسف کا دوسرا سبق مکمل تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کی ہر آیت میں ہی تقریباً 2 سے 3 لفظ ایسے ڈیفیکل ہوتے ہیں جو عام انسان کے لیے پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے تجوید کے بغیر قرآن مجید کو پڑھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے یہ لیسن انتہائی اہم ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ کو مکمل سبق کی سمجھ آ جائے۔ تو چلیں آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، یہاں ہم نے را کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ را حمزہ پیش رو، رؤیاک علی اخوتک، علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے دال پر ایک زبر ادا کرنی ہے اور اس دال کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان، یہاں نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں جائے گی اور اس آواز کو کچھ دیر ناک میں روک کر رکھیں گے۔ اس کے بعد شین مشدد ہے تو اس کو ہم نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی حرف پر شد ہو تو وہ سختی کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے۔ ان الشیطان للانسان، یہاں نون ساکن پر اخفا کریں گے، آواز ناک میں جائے گی اور اس آواز کو کچھ دیر ناک میں روک کر رکھیں گے، اسی کو اخفا کہا جاتا ہے۔ للانسان عدو مبین، عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو میم دو پیش وم، عدو میم پیش مو، با یا زیر بی، مبی، نون دو پیش نون، مبین۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، با کو یا ساکن اور نون ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، عدو مبین۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تأویل، یہاں تا کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے اور واو کو یائے ساکن کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ یائے مدہ ہے۔ تأویل الاحادیث، یہاں پر دال کو بھی ہم نے یائے مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، احادیث۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا، یہاں میم مشدد پر غنہ کریں گے، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ من قبل، قاف دو نقطوں والا جو ہے یہ ہمیشہ ہی پورا ادا ہوتا ہے، اس پر حرکت چاہے کچھ بھی ہو یہ پر ہی ادا ہوگا۔ من قبل ابراہیم و اسحاق، اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے قاف کو ساکن کر دینا ہے،
ہا کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچتے ہوئے قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ یہ لفظ بھی تھوڑا مشکل ہے، اس کے ہجے کریں گے، حمزہ کھڑی زبر آ، یا کھڑی زبر یا، آیا، تا لام دو پیش تل، لام سین زیر لس، آیات اللیس، سین الف مد زبر سا، آیات اللیسا، حمزہ زیر ای، لام یا زیر لی، نون زبر نا، ایلینا۔ اب یہاں پر آیت مکمل ہو گئی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے نون کو ساکن کر دینا ہے اور یہ لفظ بن جائے گا آیات للسائلین وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین اذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة۔ یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دینا ہے اور ساکن ادا کرنا ہے، با ہا زبر بہ، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے نون کو ساکن کر دینا ہے اور اس لفظ کو پڑھیں گے ضلال مبین، اور اس لفظ کو پڑھیں گے اقتلوا یوسف، یعنی حمزہ کے اوپر پیش لگا کر اس کو قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یعنی حمزہ کے اوپر ہم نے پیش لگا کر قاف ساکن کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے پہلے والے نون کو اپنی حرکت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور دوسرا جو چھوٹا نون آپ دیکھ رہے ہیں جسے نون قطری بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے پھر قاف ساکن کے ساتھ ملانا ہے اور اس لفظ کو پڑھیں گے مبین قتلوا لفی ضلال مبین قتلوا، ایک دفعہ پھر سنیں، لفی ضلال مبین قتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، ضاد یا دو زبر ضین، یا خا زبر یخ، ارضا یخلق لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ۔ اب یہاں پر ہم نے نون کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکین یا تنوین کے فوراً بعد اگر با آ جاتی ہے تو وہاں تنوین کی آواز میں جو نون ہوتا ہے یا نون ساکن میں جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو ہم نے ختم کر کے میم کی آواز کو شامل کر دینا ہوتا ہے، تو یہاں ہم اس کو پڑھیں گے میم زیر میم، من بعدہ قوما صالحین ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق کو
अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। किसी भी किस्म का तजवीद के मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।